سوال ہے کیا ہمارا حنفی یا شافعی ہونا لازمی ہے؟ اگر ہے تو بریلی کا بھی کوئی قادری، کوئی اجمیری، کوئی چشتی ہمارا امام ہونا چاہیے؟ اور کیا داتا اور قادر جیلانی اللہ کو نہیں تھے؟ اور کیا انڈیا پاکستان میں آپ کا کوئی جالات جیسا مرکز ہے؟ اگر وہ اس کو نشان ہو. وقفہ چھوٹا ہے، سوالات مختلف اور جواب جو ہے ایک ایک کر کے. کیا ہمارا حنفی یا شافعی ہونا لازم ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سماکم المسلمین، تمہارا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ مسلمان. جس صاحب نے یہ سوال کیا ان کو اور سب کو جو حاضرین ہیں سب کو جواب مختصر یہ ہے کہ یہ نسبت حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی ہونے کی لازم ہی نہیں، بلکہ اس نسبت میں جڑنا نہیں چاہیے. آدمی مسلمان ہے، مسلمان کہہ لینے میں اپنے آپ کو کافی سمجھتا ہے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے لازم اور ضروری ہے تو اس سے سوال یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ حنفی تھے یا شافعی؟ صحابہ پورے کے پورے کیا تھے؟ حنفی تھے یا شافعی تھے؟ تو نسبتیں اگر ہمیں تقسیم کر رہی ہیں، ہمارے دلوں میں تفرقے کی بیج ڈال رہی ہیں، یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی اور اللہ نے جنہیں علم میں یہ طولہ دیا تھا، ان کے علم سے استفادہ اور ان کی شخصیت ہمارے لیے محترم ہے. لیکن امت کو بانٹ دیں ہم، یہاں تک کہ انسان لیبل لگائے گھومے، تختی اٹھا لے، کتبے ڈال لے، ایسا کوئی مسئلہ دین میں مرفوع نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دین احمد چار مذہب ساختن، رخنا در دین نبی انداختن. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہے وہ ہونا چاہیے، عمل کی کا گلدستہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اب رہا یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے علم سے استفادہ کریں گے اور سبھی ہمارے لیے محترم ہیں. ایک محترم ہو، دوسرے سے بیزاری دین یہ نہیں سکھاتا. دین سارے مسلمانوں سے محبت سکھاتا ہے. اس ناطے ایسی کوئی نسبت میں اپنے آپ کو کمپلسری یا ضروری قرار دینا غیر مناسب ہی نہیں، بالکل ہی صحیح اور درست نہیں. اب رہا انہوں نے مسئلہ کہا بریلی اور قادری، چشتی اور رضا خانی، یہ تو بہت ہی بات کی پیداوار ہے. اور ہم نے آپ کے سامنے ایک بات کہہ دی کہ من بدع به عمله لم يفد به. یہ قادریت اور چشتیت سے آپ کیا کرو گے؟ کیا فائدہ دینا چاہتے ہو؟ ابو جہل کس خاندان کا؟ قریش، خاندان رسالت کا، رسول کا چچا. عمل نہیں خلاص. تو قادری اور چشتی یہ سلسلے، یہ نسبتیں جوڑنا ہمارے لیے قطعاً ضروری نہیں ہے. چہ جائے کہ ان میں ہم جا کر کے لپٹیں اور لت پت ہوں. بالکل یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو تقسیم کر رہی ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہے وہ ہونا چاہیے اور ہمارے ساتھ عمل ہونا چاہیے. ساتھ میں بھائی نے یہ پوچھا ہے کیا داتا اور قادر جیلانی ولی نہیں تھے؟ ولی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوست ہونا. اب ایک ہوتا ہے دوست ولی الشیطان، شیطان کا، اور ایک ہوتا ہے دوست اللہ کا، ولی اللہ. جو دین پر چلے گا وہ چاہے جتڑ کسان ہو وہ بھی ولی اللہ. اب رہا مسئلہ یہ شخصیتیں ہمیں حسن ظن ہے ان کے بارے میں جو ہم کتاب اور تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ یہ بزرگ ترین شخصیتیں تھیں اللہ سے ڈرنے والی. قادر جیلانی یہ انشاءاللہ ولی اللہ ہے. لیکن آپ کا اس سے مقصد کیا؟ میں نے آپ سے کہا کہ ولی اللہ ہمارے سامنے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بھی ہے. ولی اللہ وہی اللہ کا دوست جو دین پر چلے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست. اب جتنا جس کے یہاں یہ چیز ہوگی اتنا وہ کیا ہوگا؟ اللہ سے دوست، اللہ کا بڑا دوست ہوگا. تو یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور ہم ان کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ ہم کو یہی پتہ ملتا ہے اور ہمیں اس دوسرے ظن رکھنا چاہیے. سوال اور ہے کیا انڈیا پاکستان میں آپ کا کوئی دعویٰ سینٹر جالیات مرکز ہے یا نہیں؟ کون سا ہے اگر ہے تو
دیکھیں بحمد اللہ تعالیٰ زمین زرخیز ہے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اسی ہندوستان کے دعویٰ سینٹروں دینی درسگاہوں کے برگزیدہ ہم لوگ ہیں اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں. بحمد اللہ تعالیٰ ایک دو نہیں بہت ساری ہیں، بس آپ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ ڈھونڈے انہیں کہاں ہیں. اب آپ اس کو نہیں ڈھونڈ سکے یا آپ اس سے نہیں ڈھونڈ سکے تو یہ آپ کی کمی ہے. کنویں کے پاس جائیے، پانی موجود ہے اور پلانے والے موجود ہیں، ساتھی موجود ہے، پینے والے کی ضرورت ہے. تو دینی درسگاہیں ہیں اور بہت سارے دعوتی سینٹر ہیں. بحمد اللہ تعالیٰ دعوت کا کام چل رہا ہے. اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہندوستان جو انسانوں کا جہنم ہے اس معیار پر اتنی زیادہ درسگاہیں ہیں یا نہیں، یا دینی مراکز دعوت سینٹر ہے یا نہیں. تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ضرورت اور ہے، لیکن انسان لا مالا ادرک کل لا ادرک جتنا طاقت ہے اتنا کرتا ہے. اور مزید کے لیے اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ ہر گلی کوچے میں دین کی قیادت اور رہبری صحیح معنی میں کرنے والے لوگوں کی جم گھٹائیں ہوں اور وہاں جالیات ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. پاکستان میں جماعت اسلامی جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، آخر کیا وجہ ہے؟ میں پاکستان کا نہیں ہوں، وہاں لوگ کیوں نہیں پسند کرتے ہیں ان سے پوچھیے. کسی کی پسند ناپسند کا انحصار ہوتا کیا؟ ایک تو ہے ذاتی ناپسند، کسی شخص کو نکال دیا گیا کہیں سے تو وہ ذاتی ناپسند کرتا ہے. اور کوئی شخص منہجی اعتبار سے ان کے یہاں کچھ خلل اور کمی پائی جاتی ہے ذاتی ناپسند کرتا ہے. تو آپ یا جو لوگ نہیں پسند کرتے پہلے یہ تو بتائیں کہ ان کی ناپسندیدگی کی وجہ کیا ہے. بہرحال سوال میں چیز ذکر نہیں ہے، لیکن ایک عام بات بتانا چاہوں تو جماعت اسلامی ہندوستان میں جو دعوت دین کا کام کرنے والی جماعتیں ہیں انہی میں سے ایک جماعت ہوتی ہے، کام کر رہی ہے دین کا. البتہ ان کے بعد چیزوں سے جو منہجی عقلی مسائل ہیں ان سے ہمارا اختلاف ہے، اور یہ تو ہونا بھی چاہیے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. یہ اختلاف ہمارا تباغض اور تحاسب کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے تاکہ دعوت کا جو صحیح منہج ہے، دین کی جو صحیح معلومات ہے وہ سب کے پاس ہونا چاہیے. اگر کسی کے ہاں کوئی کمی ہے تو اس پر نقد کرنا مقصود اس کو ڈیمیج کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کی خطا سے آگاہ کرنا. اور بہتر دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کو اس کی غلطی سے کیا کرے، آگاہ کرے. اگر کچھ ایسے غیرت مند ہیں پاکستان میں، اور بحمداللہ کچھ نہیں بہت ہے، اللہ کثیر ہو، اللہ انہیں زیادہ کرے، جو کتاب و سنت کی صحیح دعوت کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور جو پوری جد و جہد کے ساتھ میدان عمل میں ہیں، تاکہ جو لوگ موجود ہیں سامنے ان کی صحیح رہنمائی کی جا سکے. اور جو غلطیاں ہیں لوگوں میں، مسلمانوں میں، مختلف طبقات میں، مختلف جماعتی اور سیاسی جو ہمارے یہاں پارٹیاں ہیں، ان میں ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اس کی رہنمائی کی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، بلا شبہ انسان گھاٹے اور خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے.